بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 499F چیک ڈس آنر حالات و واقعات۔ 499F بددیانتی سے چیک جاری کرنا۔ جو کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے یا کسی ذمہ داری عہدے کی تکمیل کے لیے بددیانتی سے چیک جاری کرتا ہے اور وہ چیک کیش نہیں ہو پاتا تو وہ مستوجب سزا ہوگا، جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ، یا ہر 2 سزائیں، تاکہ وہ ثابت کرے اور بارِ ثبوت بھی اسی پر ہوگا کہ وہ بینک کے چیک کے لیے تمام تر مساعی کو بروئے کار لایا ہے اور بینک کی اپنی غلطی کی وجہ سے چیک سرسبز نہ ہو سکا۔ مثل رائٹنگ۔ 499F بددیانتی سے چیک جاری کرنا۔ چیک ڈس آنر۔ ہر مقدمے کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ حالات و واقعات۔ 499F بددیانتی سے چیک جاری کرنا۔ جو کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے یا کسی ذمہ داری عہدے کی تکمیل کے لیے بددیانتی سے چیک جاری کرتا ہے اور وہ چیک کیش نہیں ہو پاتا تو وہ مستوجب سزا ہوگا، جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ، یا ہر 2 سزائیں، تاکہ وہ ثابت کرے اور بارِ ثبوت بھی اسی پر ہوگا کہ وہ بینک کے لیے چیک کیش کے لیے تمام تر مساعی کو بروئے کار لایا ہے اور بینک کی اپنی غلطی کی وجہ سے چیک سرسبز نہ ہو سکا۔ کرائم سین کارروائی۔ پولیس برموقع رپورٹ ضمنی۔ نمبر 1، بیان مدعی پر استغاثہ مرتب کرنا یا درخواست۔ نمبر 2، ملاحظہ موقع جائے وقوع متعلقہ بینک جہاں سے چیک ڈس آنر ہوا ہو۔ نمبر 3، بینک مینیجر کا بیان 161 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 4، نقشہ موقع نظری بلا سکیل متعلقہ بینک۔ نمبر 5، فرد مقبوضگی۔ اصل چیک مائع اصل ڈس آنر سلپ قبضہ پولیس میں لے کر مدعی کے دستخط کروائے جائیں گے۔ نمبر 6، تلاش ملزم۔ تکمیل رجسٹر ہائے تھانہ۔ نمبر 1، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، رپٹ آمد استغاثہ و ترتیب FIR۔ نمبر 2، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 1، اندراج FIR۔ نمبر 3، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، تکمیل FIR و روانگی کانسٹیبل۔ نمبر 4، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 9، حصہ دوم، رپورٹ ضمنی یا گرفتاری ملزم۔ نمبر 1، اطلاع مخبر و ریڈ۔ نمبر 2، دریافت ملزم۔ نمبر 3، گرفتاری ملزم۔ نمبر 4، سرٹیفکیٹ شناخت ملزم یا پرچہ اطلاع مجاریہ۔ نمبر 5، اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت۔ نمبر 6، اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم۔ نمبر 7، سرچ سلپ۔ نمبر 8، ریمانڈ جوڈیشل۔ نمبر 9، خلاصہ ضمنی، رپورٹ ضمنی جوڈیشل۔ نمبر 1، درخواست ریمانڈ جوڈیشل۔ نمبر 2، بندی ملزم حوالات جوڈیشل، رپورٹ ضمنی، رپورٹ اختتامی۔ نمبر 1، چلانی ضمنی SHO۔ نمبر 2، فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری SHO۔ نمبر 3، سزا سلپ SHO۔ نوٹ: چلانی ضمنی صرف SHO ہی مرتب کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی افسر مرتب نہیں کر سکتا۔ SHO تفتیش کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ اگر تفتیش سے اتفاق کرے تو رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری مرتب کر کے جوڈیشل فائل مائع نقل مثل پولیس دونوں کے ہر صفحہ پر سرخ روشنائی سے صفحہ نمبر اور تھانے کی مہر لگائی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ متعلقہ تمام رجسٹر ہائے تھانہ میں ان کے اندراجات ہو چکے ہیں۔ پھر معرفت SDPO صاحب جناب SP صاحب کے توسط سے ڈسٹرکٹ اٹارنی چلان متعلقہ عدالت کو ارسال کرتے ہیں۔ بعد از چلان تکمیل رجسٹر ہائے تھانہ۔ نمبر 1، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 1، انڈیکس FIR۔ نمبر 2، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، روانگی چلان۔ نمبر 3، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 9، حصہ دوم، اندراج چلان۔ نمبر 4، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 21، روڈ سرٹیفکیٹ۔ نمبر 5، اگر ملزم دوسرے تھانہ یا ضلع کا رہائشی ہے تو پرچہ اطلاعی مجاریہ رجسٹر نمبر 12 جاری ہوگا۔ تصدیق پرچہ اطلاعی کی صورت میں آبائی تھانہ کے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم اور 12A منصولہ میں اندراج ہوگا اور مجاریہ تھانہ اپنے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم میں اندراج کرے گا۔ پرچہ اطلاعی اول باوقت گرفتاری ملزم جاری ہوگا۔ دوم، چلان مرتب ہونے کے بعد جاری ہوگا۔ سوم، سزائے یابی یا بریت بعد فیصلہ عدالت پر جاری ہوگا۔ سزائے یابی کی صورت میں متعلقہ تھانہ میں اس کا اندراج رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجوں میں ہوگا۔ تفصیل کاغذات چلان جوڈیشل فائل۔ نمبر 1، فارم چلان SHO۔ نمبر 2، اصل درخواست
نمبر 3 نقل FIR، نمبر 4 اصل نقشہ موقع جائے وقوع، نمبر 5 فرد مقبوضگی اصلی چیک مائے اصل ڈس آنر سلپ قبضہ پولیس میں لے کر مدعی کے دستخط کروائے جائیں گے، نمبر 6 درخواست ریمانڈ جوڈیشل، نمبر 7 سرٹیفکیٹ شناخت ملزم، نمبر 8 سلپ سزا SHO تھانہ، نمبر 9 نقول بیانات 161 ضابطہ فوجداری مدعی کے لین دین کے گواہان اور بینک مینیجر کا بیان، فرد کے گواہان کے بیانات زیر دفعہ 161 ضابطہ فوجداری، نمبر 10 نقل قوائف ملاحظہ موقع تفصیل کاغذات نقل مثل پولیس یا پولیس فائل، نمبر 1 انڈیکس مثل پولیس، نمبر 2 نقل تحریر استغاثہ، نمبر 3 نقل FIR، نمبر 4 نقل نقشہ موقع نظری بلا سکیل، نمبر 5 نقل فرد مقبوضگی اصل چیک مائے اصل ڈسآنر سلپ قبضہ پولیس میں لے کر مدعی کے دستخط کروائے جائیں گے، نمبر 6 نقل درخواست ریمانڈ جوڈیشل، نمبر 7 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت، نمبر 8 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم، نمبر 9 نقول تمام ضمنیات بمائے بیانات 161 ضابطہ فوجداری عدم گرفتاری ملزم کی صورت میں، نمبر 1 درخواست برائے اجراء وارنٹ گرفتاری، نمبر 2 درخواست برائے اجراء اشتہار زیر دفعہ 87 ضابطہ فوجداری، نمبر 3 تکمیل رجسٹر، نمبر 4 حصہ اول اگر اپنے علاقے کا ہو تو سرخ روشنائی سے دیگر نیلی روشنائی سے اندراج، نمبر 4 تکمیل رجسٹر، نمبر 5 حصہ دوم، نمبر 5 تکمیل رجسٹر نمبر 10 حصہ اول، نمبر 6 درخواست برائے تعین ملکیتی جائیداد، نمبر 7 درخواست برائے کرکی جائیداد زیر دفعہ 88 ضابطہ فوجداری، نمبر 8 کارروائی 88 ضابطہ فوجداری بازری عدالت، نمبر 9 مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدمہ کو یکسو گرفتاری ملزمان کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر مقدمہ میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوتی نظر نہ آئے تو مقدمہ کو زیادہ دیر تک زیر تفتیش نہیں رکھا جاتا بلکہ SHO اس کی 173 ضابطہ فوجداری کے تحت رپورٹ عدم پتہ مرتب کر کے تمام حالات و واقعات درج کرتا ہے اور اس کو بستہ عدم پتہ 5 سالہ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت مقدمہ میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آئے تو دوبارہ تفتیش شروع کر کے مقدمہ کو یکسو کیا جاتا ہے۔ فیصلہ عدالت، نمبر 1 تکمیل رجسٹر، نمبر 1 انڈیکس FIR، نمبر 2 تکمیل سلپ سزا، نمبر 3 تکمیل انڈیکس مثل پولیس، نمبر 4 تکمیل رجسٹر، نمبر 9 حصہ پنجم، نمبر 5 نقل مثل پولیس کو بستہ فیصلہ شدہ 2 سالہ میں رکھا جائے گا جبکہ جوڈیشل فائل عدالتی ریکارڈ ہوگا۔ نوٹ: تمام مقدمات میں تفتیشی افسر کے پاس تفتیشی بیگ کا ہونا اور اس کا استعمال دوران ملاحظہ موقع جائے وقوع پر کیے جانے کا ذکر رپورٹ ضمنی نمبر 1 میں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر عدالت میں اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تفتیشی افسر کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر مقدمے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں مثل رائٹنگ کا انداز ہر تفتیشی افسر کا جدا گانا ہوتا ہے۔ کام کرنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ تفتیشی افسر حالات و واقعات کے مطابق تفتیش کرتا ہے، اسی طرح تفصیل کاغذات چالان کی ترتیب میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی کام حتمی یا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔